یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، جس طرح ہمیں کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اہل بدعت کے اوپر سختی کرتے تھے، اسی طریقے سے سنن دارمی کے مقدمے میں کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اہل بدعت کے بارے میں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح خیر سے رکھے اللہ پاک۔ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی ڈھیل نے آج امت کو یہ دن دکھائے ہیں کہ آج یقین کریں مسجدوں میں انٹر ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے توحید کی دعوت دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ نہیں بالکل ان معاملوں میں نکل تو اہل عرب سے بھی آگے گیا ہے، یہ چلے گئے جو شرک وہ کرتے تھے نا اس سے زیادہ ہے۔ وہ تو سمندر میں کوئی اللہ کو یاد کر لیتے تھے، یہ تو سمندر میں بھی یا خواجہ معین الحق طاقت ہے تو غرق ہوئے۔ مگر اس کا علاج کرنا اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو ہم دعائی دیں کہ آپ کو ٹی بی یہ کوئی فائدہ نہیں، ذہن میں رکھے علاج اس کا کرتے رہے، انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا۔ ٹھیک ہے، علماء نے یہ باتیں الجھا دی نا، بڑے بڑے عالم ہیں پڑھے ہوئے، وہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں دی ہیں، ان چیزوں کو ثابت کرنا نہ کہ یہ روایتیں نہیں تھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کدھر گیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غدیر خم قرآن کی بات کر رہا ہے، حجۃ الوداع قرآن کی بات کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے، اس کے بعد کوئی امت یہ کہے جی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ کنابدو یہ کنستعینی، مطلب اس کو نہیں سمجھ نہیں آتا۔ بس لوگوں نے پڑھ لیا نا وقت ہوئے رہ وسیلہ، اب اس کی تفسیر میں کئی لوگوں نے لکھ لیا کہ وسیلہ تفسیروں نے تو سارا ظلم ڈایا۔ نہیں ظلم تو ڈایا مگر لفظ تو ہے نا کہ وسیلہ ڈھونڈو، اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے بتایا انہیں کہ یہ وسیلے ہی ہیں، ایک لوگ جو ہے ان کو پکڑ لو، ان کو مغالطوں سے نکالنا ہے نا میرے بھائی، برا بلا کہنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نفرت ہوگی دور ہو جائیں گے۔ اگر علاج ہو سکتا تھا وہ بھی گیا، وہ ہم سے دور چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دور نہیں کرنا، قریب کر کے نا پھر دل میں طے کر کے کہ یہ گمراہی میں بالکل ٹھیک ہے نکالنا۔ صاحب یہ جو نماز کے اندر مطلب مختلف احناف کے اور سلفیوں کے درمیان، اہل تشیع اہل سنت کے درمیان آپس میں فروعی مسائل چلتے ہیں اختلافات کے پوائنٹ آف ویو سے، مطلب سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنا سخت دونوں طرف ایکسٹریم ہے، ایک کہتا ہے جی منہ میں انگارہ رکھ دو جو فاتحہ پڑھتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دفعہ روزانہ صحابہ کرام نے دیکھا، اس میں تو عملی تواتر بھی موجود، کتابیں بھی موجود، اس کے باوجود اتنے بڑے لیول کا اختلاف کیوں آیا؟ باقی چیزوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں تھی، ایک چیز جو حضور کو روزانہ 5 دفعہ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا، اس میں اتنے بڑے لیول کا اختلاف، تو اس میں منکرین حدیث کو یہ موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا ستیہ ناز ہے حدیث کی کتابوں کا، یہ کتاب ان کا یہ موقف ہے۔ اچھا اب اس میں مجھے بتائیں اختلاف پھر کیوں آیا، ہم ان کو کیا حدیث کی برکت سے نماز ایک، اگر حدیث نہ ہوتی پتہ نہیں کتنی نمازیں ہوتی۔ ایک کتاب چھپی تھی محمد علی جس کا نام تھا تقابل اربع، یہ 4 آدمی جنہوں نے قرآن کے نام پر لکھی نا کتاب میں اور حلف اٹھایا کہ قرآن کی نمازیں، یہ 4 خانے بنے ہوئے تھے، چارے مولوی عبداللہ چکرالی سے شروع کر کے نا حشمت علی سارے بکھلائے، چاروں ایک بات میں شروع سے لے کر سلام تک ایک بات میں متفق نہیں ہوتے، اتنی الگ الگ نماز، چاروں حلف اٹھا رہے ہیں قرآن یہ نماز سکھاتا ہوتا تو ایک نہ تم 4 ہوتے۔ چلو حدیث والوں کو چھوڑو، حدیث والوں کا جو ہے نا عمل آپ دیکھ لیں کہ نماز میں جو بنیادی اذان، ہم اتنے لوگ اس وقت جمع، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا، کوئی کاڑا، کوئی گورا، کوئی تندرست، مگر سب پر انسان کا لفظ بولتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جن میں نہ پائی جائیں بس انسان ہو کے نکال، باقی اس کی نا چیزیں جو جدا بھی ہوں خیر ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ارکان اور واجبات جو الحمدللہ نا میرے پاس آبادی بھی آئے مسکت مان کے، وہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، حکومت بھی ان کی ہے قاضی، میں نے انہیں نماز کے لیے کہا، مجھے انہوں نے اپنی تفسیریں کیا، بڑے خوش ہوئے، پتہ چلا کہ یار خارجی کیا، ورنہ ہم نے سمجھ رکھا تھا پتہ نہیں کیا دین سے باہر، نہیں بہت عمدہ کتابیں۔ تو نماز میں جو چیزیں نماز کو نماز کہلاتی ہیں نا، وہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر سے شروع کرے، تندرست و قیام کرے، فاتحہ پڑھے، سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، بیٹھے، پھر سجدہ کرے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھے، آخر میں جا کر نا السلام علیکم کو نماز سے ختم کرے۔ یہ آپ ساری دنیا میں گھوم جائیں نا، سب مسلمانوں کی نماز میں ایک، شیعہ کے بھی یہی حنفیوں کی بھی یہ ہے، وہ اجزاء جو ارکان اور واجبات ہیں جن کے بغیر نماز نہیں، جو اس کے علاوہ وہ سنن اور مستحبات ہیں جیسے سلاد وغیرہ کھانے کے ہو جائے اچھا نہ ہو جائے کوئی نہیں، وہ ساری ایسی بات جاہلوں کی چھوڑیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یار لوگ فاتحہ پڑھتے پیچھے نہیں پڑھتے صحابہ میں،
رفع دین کرتے بھی نہیں، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں. یہ پیدا جو ہوئے نا انہوں نے امت کو برباد کیا. کرتے بے شک الگ الگ مرد رہتے، کیونکہ یہ سنن کا ہی معاملہ تھا. سنت ہوتی وہ کر لیں تو اچھا نام ہی کی تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ دیتے تھے، بڑے بڑے چوٹی کیا حدیث علماء نے کہا کہ یہ رفع الدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ، فاعل یہاں مصاب باشد و تارک یہاں غیر مرام. اگر کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا اس کو ملامت. اس درجے کے مسئلے تھے. جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی فساد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فرض اور واجب اس کی نماز میں ہیں، وہ ہیں تو جیسے انسانوں میں باقی چیزوں میں بہت فرق ہے، مگر پھر بھی انسان ہی بولتے ہیں. نماز ہی بولیں گے جب تک واجبات اور ارکان محفوظ. سنت و مستحب یہ جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا دیکھ لیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ لٹکا دے اور وقار سے کرا رہے حرکتیں نہ فضول کرے فلا باس، کوئی حرج نہیں. اور مالک اور لیث بن سعد تو ویسے ہی قائل تھے کہ لٹکا کر پڑے. اور امام اوزاعی شام میں کہتے ہیں دونوں کی اجازت سے آدمی باندھ دے یا چھوڑ دے. یہ مسئلے تو زائد چیزوں کے کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے نا، یہ فرض واجب چیزیں نہیں تھی. بے علم لوگوں نے بنا لیا نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں. اس سے پھر فساد ہی ہونا تھا. فاتحہ کا آپ پڑھیں دیکھ لیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ سب مانیں گے کہ 3 گروہ تھے اصحاب رسول میں. کچھ ہر حال میں پڑھتے تھے سری جہری میں، ان کے بھی آگ نہیں پڑھنی، بکواس کرتے ہیں. عبادہ بن سامت ابو ہریرہ یا حضرت عمر کے پڑھنی. اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھتا نماز نہیں، بھائی مسلم خود لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وہی تھے وہ کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. اور آپ خواہ جو امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں وہ بھی تھے جو پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے. اور امام احمد بن حنبل کا جو حوالہ دیا، انہوں نے کہا یار حضرت جابر سے زیادہ کو جانتا صحابہ رسول سے کہ حدیث کا کیا معنی. انہوں نے لا صلاۃ کا بھی بیان کر دیا کہ جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. مگر ساتھ ہی کہا اللہ یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر یہ قانون ہے. وہ کہتے صحابی کو جرأت کیسے ہوئی؟ اگر اس نے اپنی طرف سے یہ استدعا کیا، دین برباد کیا کہ جب نماز نہیں ہوتی کیوں کہا اس نے کہ میں امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور اس کو حسن صحیح کہا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یار اس سے صحابی سے بڑھ کر کوئی حدیث کو جانتا، اس لیے اکیلا پڑھے گا یا امام پڑھے گا اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اللہ یکون ورا الامام ٹھیک. اور زیادہ اکثریت تو آپ جانتے ہیں نا کہ سری میں پڑھ لیتے تھے اور جہری میں جو ہاں سورج بھی پڑھتے اور جہری میں خاموش رہتے. تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی تھی، نماز کا کوئی نہیں بگڑتا. ترجیح دے سکتے ہیں آپ کا، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، ترجیح تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے چھوٹے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی. اچھا کہ سنت کو فرض بنا دیا. نہیں فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا. عملاً بنایا ہوا ہے. وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا. اگر یہی کہتے رہے کر لو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو پھر بھی فساد کیوں ہوتا. اچھا وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا نماز میں، کنکریاں مارتے. یہ بات ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. تو مسئلہ ہے کہ ابن عمر بھی بڑے متبع سنت تھے، بڑے بڑے. ہاں جی. تو وہ اتنی نہیں وہ توجہ دلانے کے لیے کہ بہتر تو یہی کہ رفع الیدین کیا ہے. وہ میں بھی کہتا ہوں جیسے شاہ ولی والذی یرفع حب الی ممن لا یرفع لأن احادیث رفع اکثر واسبق. لیکن ادھر تو ظلم یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے نہ کرنے والوں نے، جن کی اپنی ایک حدیث جو کہ اصول محدثین پہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی روایت صحیح ثابت نہیں. ان کا ظلم یہ ہے کہ وہ اور جو کرنے والے نے انہوں کا کرنا تو اچھا، مگر جس طرح کرتے ہیں نا رفع الیدین وہ تو خیر غلط ہے. انہوں نے بھی محمد علی بھائی بدنام کر. اب یہ کوئی رفع الیدین ہے؟ یہ یہی کہنا کہ مکھیاں اڑا رہے ہیں. کیوں بھائی آپ بتائیں. ہاں میں آپ کو بتا دیں یہاں ایسے لوگ ہیں. میں نے ایک دن محمد علی بھائی اس پر خطبہ نہیں کیا نہ رفع الیدین، مگر جب اس کا فلسفہ کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں کہ آپ جب اللہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہ بالکل اپنی نفی ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں تیرے. کتنے دیوبندی کٹڑ مقلد تھے، مگر آپ جو کرتے ہیں نا اتنا اچھا رفع الیدین کرتے ہیں، میں بھی حیران ہوتا. میں نے نہیں کہا انہیں، وہ خود ہی لگ گئے. ایک سوال میں بھی کر لوں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ تمام فرق جو ہیں اپنی حدیث کی کتابوں کو چھان پھٹک کر لیں اور تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس کا کیا طریقہ، علمی کیا طریقہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ہر گروہ میں ماشاءاللہ نا ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، شیعہ سنی دوسرے سب ہیں کہ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، رجال کے ماہر بھی ہیں، مختلف موقعوں پر وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں. اب کافی ہے نا وہ حماسہ میں لکھتے ہیں سید مرتضیٰ مطہری
کہ افسوس ہے کہ کافی میں بھی یہ روایت آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر ایک آ کر شیر بیٹھ گیا، اور لوگ جب گئے آپ کا سر کاٹنے کے لیے تو شیر ہرایا، تو پھر انہوں نے کہہ دیا یار نہ چھیڑو، یہ ایک مصیبت ہے، گلے پڑ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اتنی بڑی ہماری کتاب میں ایک جھوٹی روایت لکھی، کون سا؟ اور کئی لوگ پھر یامین بھائی اتنا دور چلے گئے ذاکر کہ وہ شیر خود حضرت علی تھے، شیر کی شکل میں آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے۔ اب کیا کریں، ان روایتوں نے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ حالانکہ خود علامہ محدثی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف ہے، مگر کتابوں سے الگ کر کے شائع کریں کہ اتنا مواد صحیح کٹھی کر لیں، تقریباً ایک ہی بات ہے، یہ ان ضعیفوں نے فساد ڈالا ہوا۔ اچھا، یہ کچھ بزرگ جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، ہاں جی کہتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تک ان کی کچھ باتیں ایسی پہنچتی ہیں جن میں عقائد کی خرابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہم جو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں تو کل کو یزید کو بھی امام غزالی کی طرح رحمۃ اللہ علیہ کہے گا۔ یزید بیچارہ جو ہے نا، یزید کو نیک اس کی بات کو بھی غلط بیان کر دیا، تو نیک بالکل نہیں کہا۔ امام علیہ السلام کا خطبہ بھی نقل کیا کہ لوگوں تم دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں نے حرام کو حلال کیا لیا، بیت المال لوٹ رہا ہے، سارا تقریر کی۔ وہ صوفی ہونے کی جہت سے نا یہ کہتا کہ یار شیطان کو بھی اگر کوئی لعنت نہ کرے اس کو بگڑتا وہی وقت ذکر میں گزارو، وہ اس کا تصوف ہے۔ وہ کہتا چلو کلمہ گو تھا، جب ہم کہتے تھے اللہ مسلمانوں پر رحم کرو، وہ بھی بیچارہ آ جاتا۔ یہ اس کی نا درویشی کی بات ہے، نیک نہیں کہا، بالکل وہ جانتا کہ فاسق فاجری ہے، لوگ غلط بات بیان کرتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لکھا ہے کہ ذکر حسین بھی حرام ہے، صحابہ کرام کی توہین ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر ابن حجر مکی بھی لکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں چور ہے نا۔ میں کہتا ہوں یار یہ اعتراف جرم ہی ہے نا، اگر صحابہ کا قصور نہیں تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مسئلہ لائیں میدان میں، ان کو بری کریں، اور اگر قصور کو نظر آتا ہے تو پھر چھپانے کا کوئی فائدہ؟ آپ کہیں گے ذکر نہ کرو، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہے بھائی کوئی داڑھی میں جو آ گیا لینے کے لیے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔ بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، جب بھی چاہے آئے۔